شب قدر کی عظمت اور شب قدر کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں شب قدر کیسے گزاریں، کیسے منائیں اور اس رات میں کیا کیا کریں، آئیے سنتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم ایک بہت عظیم اور بابرکت یعنی کہ شب قدر کی رات کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس رات کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ 1000 مہینے تقریباً 84 سال اور 3 مہینے یا 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس ایک رات میں عبادت کرے، ریاضت کرے، اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرے، نوافل پڑھے، تو اسے 84 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید و برہان رشید کو نازل فرمایا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرے گا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ یہ رات سراسر سلامتی اور بابرکت کی رات ہے، جو فجر کی اذان تک جاری و ساری رہتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں چاہیے رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر تلاش کریں۔ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و دعا کریں اور بالخصوص استغفار کریں۔ امہات المؤمنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر شب قدر مل جائے تو کون سی دعا پڑھیں؟ اللہ کے نبی نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو اس رات میں خاص یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں شب قدر کی برکتیں اور عظمتیں اور رحمتیں خوب نصیب۔ محترم سامعین و محترم ناظرین، شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ کا کلام پہلی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل ہوا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ مل گیا۔ اس رات کی ایک اور بڑی شان یہ ہے کہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر ہے، اس رات حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور بے شمار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اللہ کے حکم سے زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے رحمت اور دعا لاتے ہیں جو عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، نفل میں مشغول رہتا ہے اور اپنے رب کو منانے میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ رات سراسر سلامتی ہے جو طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ لیکن اس رات کی سب سے بڑی خوشخبری کیا ہے؟ اس رات گناہوں کی معافی ملتی ہے، اس رات خطاؤں سے نجات ملتی ہے، اس رات کی عبادت سے اللہ کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں عبادت کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، اگر کسی انسان سے زندگی میں بہت سی غلطیاں ہو گئی ہوں، اگر
اس نے بہت سے گناہ کیے ہوں، لیکن اگر وہ اس رات سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت میں اور بھی زیادہ محنت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ احادیث کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی رمضان کے آخری 10 دنوں کی پاک راتوں میں تلاش کریں۔ ایک خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا مطلب اور اس کا مفہوم، اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ میرے دوستو، کتنی اچھی دعا ہے۔ یقیناً معاف کرنے والا پروردگار عالم ہی ہے جو اپنے بندے کو معاف کرتا بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں برکت آ جائے، ہماری زندگی میں خلوص آ جائے، ہمارے رزق میں برکت آ جائے، ہماری عبادتیں قبول ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہمیں نصیب ہو جائے، تو ہمیں شب قدر کی راتوں کو جاگ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، چونکہ ممکن ہے کہ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے بیش بہا قیمتی راتوں میں سے ایک رات ہو جائے۔ محترم دوستو، آخر یہ شب قدر انعام و اکرام کی رات کیسے بنی؟ پہلے کے جو لوگ تھے، پہلے کے انبیاء اکرام جو حضور سے قبل تشریف لائے، ان کی عمریں کافی لمبی تھی، 1000، 1500، 2000 سال عمر ہوا کرتی تھی، اور ایسے میں ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں بھی بہت ہوا کرتی تھی۔ رب العالمین سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کرام کے سارے انبیاء اور ان کے امتیوں کے اعمال اور عمریں دکھائے گئے۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی عمر کو دیکھا اور محسوس کیا اپنی امت کی اپنی عمر کم ہے اور کم ہونے کی وجہ سے اس میں عبادت و ریاضت بھی کم ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ انعام و اکرام کے طور پہ یہ صورت عطا کی گئی۔ آپ کو میں بتا دوں، ایک حدیث پاک ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان تک یہ قول پہنچا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے سے پہلے کے لوگوں کے اعمال دکھائے گئے، یا ان میں سے جو اللہ نے چاہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا کہ وہ عمل کے لحاظ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمروں کے سبب پہنچے، کیونکہ عمریں زیادہ ہوں گی تو عمل بھی زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔